بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکروں میں سہارا تو از میرب حیات کی قسط نمبر 16 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پورے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ برائڈل ڈریس کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر وہ ہر صورت پہلے زرغام کی ناراضگی کے بوجھ سے فارغ ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہنوز اسی بھاری بھرکم لہنگا سوٹ میں جوڑلی سمیت وہ کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ یوں ہی چکر لگاتے لگاتے اسے مزید 15 منٹ گزر گئے تو اسے رونا آنے لگا، اس پر مزید تھکن الگ۔ اب کی بار وہ بے چینی اور ضد میں آ کر پہلے سے بڑھ کر تیزی سے چکر کاٹنے لگی، جیسے اسے ضد ہو چلی ہو کہ جب تک زرغام نہیں آئے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ قریباً 20 سے 25 منٹ بعد کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مشال نے گردن گھما کر پانی بھری آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اندر آ کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ کچھ پتہ بھی ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے وہ جلدی میں اس کی طرف بڑھی تھی، مگر اپنے ہی لہنگے سے الجھ کر وہ لڑکھڑا گئی۔ مگر اس سے قبل کہ وہ منہ کے بل گرتی، زرغام نے سرعت سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مشال کو اپنی ٹانگیں شل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو تم مجھے، اور بات مت کرنا مجھ سے۔ اتنا انتظار کروایا، اتنا انتظار؟ اس کے ہاتھ جھٹک کر خفگی سے بولتی وہ رو پڑی۔ زرغام تو اس کی اس قدر ناراضگی پر شدت رہ گیا۔ جانے کیوں وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ گلابی گال غصے کی شدت سے دہک رہے تھے۔ مشال آئی ایم سوری۔ بنا کچھ پوچھے اس نے فوراً معافی مانگ لی۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اپنی سوری اپنے پاس رکھو، یہاں تمہارے انتظار میں چکر لگا لگا کر میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، اور تم؟ بھرائی ہوئی آواز میں بچوں کی طرح بولتی مشال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، سیریسلی۔ آپ کسی سے کہہ کر مجھے بلوا لیتی یار، میں آ جاتا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کل کی طرح سو گئی ہوں گی، اسی لیے اپنے فرینڈس کے پاس بیٹھا رہا۔ زرغام نے اسے اپنی صفائی دی۔ اور اب یہاں کھڑی کیوں ہیں آپ؟ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے نا؟ آئیے یہاں بیٹھیے، نرمی سے کہتے ہوئے زرغام نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منہ بسوڑتی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری مشال، آئندہ کبھی اتنا انتظار نہیں کرواؤں گا، آئی پرومس۔ اس کے قریب ہی ذرا سا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے زرغام نے فکر مندی سے کہا۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھیلا کر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور آپ؟ لائیے مجھے اپنے پاؤں دکھائیے، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے پیروں کی طرف جھکا تھا، اور بنا اس کے جواب کا انتظار کیے اس کی پیروں پر سے لہنگے کا بارڈر ہٹا دیا۔ زرغام نے نرمی سے اس کے پاؤں کو سیدھا کیا۔ سرخ و سفید پیروں کی انگلیوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، ایڑیاں بھی کچھ سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت پیروں کی سرخی دیکھتے ہوئے زرغام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ان پیروں کو چھو لیا، بہت نرمی، بہت محبت، بہت توجہ سے۔ مشال جو ساکت نگاہوں سے اس کے چہرے پر پہلے فکر مندی کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اس کے اپنے پیروں کو چھو لینے پر اس نے فوراً پاؤں سمیٹنے چاہے تو مگر زرغام کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سخت تھی۔ کیا کر رہے ہو زرغام؟ چھوڑو پلیز، اپنی ناراضگی بھول بھال کر مشال نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز پر زرغام ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے مشال نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ سوری اگین مشی، آپ پاؤں تو ادھر کریں یار۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا، جبکہ اس کے اپنے لیے اس قدر فکر مندی دیکھ کر مشال کو پہلی بار لفظ محبت کا احساس ہوا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی مشال نے آہستگی سے کہا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں یار، پاؤں ریڈ ہو رہے ہیں آپ کے، ادھر لائیے دیکھنے تو دیں۔ زرغام مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مشال نے بغور اس کی طرف دیکھا جس کی براؤن آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ اٹس فائن، میں کہہ رہی ہوں نا۔ مشال نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اٹس ناٹ فائن، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں۔ آپ اپنے پاؤں سیدھے کریں، میں موو لگا دیتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتا ہے زرغام فرسٹ ایڈ باکس لینے کو بیڈ سے اترنے لگا۔ مشال نے بنا سوچے سمجھے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسٹاپ اٹ زرغام، میں کہہ تو رہی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ زرغام کو اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا پا کر مشال نے کچھ خفگی سے کہا۔ اور تم نے ابھی تک پوچھا کیوں نہیں کہ میں تمہارا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ حالانکہ تمہیں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی مشال بول پڑی تھی۔ زرغام نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ مشال کا نازک ہاتھ ہنوز اس کے بھاری ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ کیوں کر رہی تھی آپ انتظار؟
وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ مشال کی طرف سے فکر مند ہے۔ کیونکہ مجھے تمہیں سوری کہنا تھا۔ نگاہ جھکا کر انگلیاں مروڑتی وہ ہمت کر کے کہہ گئی۔ زرگام کو اس کے لہجے میں گھلی شرمندگی پر حیرت ہوئی۔ اور یہ سوری کس لیے؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے زرگام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر مشال ایک پل کو گڑبڑائی۔ وہ آج صبح میں نے تمہارے ساتھ وہ جو برا سلوک کیا تھا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، مشال نے اٹکتے ہوئے بمشکل کہا۔ زرگام نے نرم نگاہوں سے اس کا خفت زدہ چہرہ دیکھا۔ اٹس اوکے، مسکرا کر کہتے ہوئے زرگام نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ تم ناراض نہیں ہو نا؟ اس کا لہجہ، اس کا وجیح چہرہ اپنی نگاہوں کے زد میں لیتے ہوئے مشال نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو لگ رہا ہوں کیا؟ زرگام نے الٹا اس سے سوال کیا۔ مشال نے جھٹ نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، لگ تو نہیں رہے، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دیکھ زرگام کے دل کو قرار سا ملا تھا۔ آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی، مگر جب مسکراتی تو بہت خوبصورت لگتی تھی، یا شاید اس کے معاملے میں زرگام کی نگاہ ہی خوبصورت تھی۔ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں کبھی برا نہیں مانوں گا، لیکن اگر آپ خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گی تو برا میں مناؤں گا اور ناراض بھی ہو جاؤں گا۔ ٹہر کر بولتے ہوئے زرگام نے اپنی اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مشال نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ اچھا، مشال نے آہستگی سے کہا، اب آپ چینج کر لیں اور سو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی آپ، متفکرانہ کہتے ہوئے زرگام اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے اتر گیا۔ اور تم؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ جانے انجانے میں وہ اس کی پرواہ کرنے لگی تھی۔ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ مجھے ابھی ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں تو جاگوں گا۔ آپ ڈسٹرب ہوں گی، اس لیے ساتھ والے روم میں جا رہا ہوں۔ آپ سو جائیے گا، میں تیاری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اینڈ پلیز ریلیکس ہو کر سوئیے گا، میں واپس آ کر صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس سے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا، پھر الماری کی طرف بڑھا، اپنے لیے رف ٹراؤزر شرٹ نکالی، بازو پر ڈالی اور بیڈ روم سے نکل گیا۔ جاتے جاتے اپنا کالج بیگ لے کر جانا نہیں بھولا تھا۔ مشال کے پاس اسے روکنے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ مجھ سے بچھڑ کر خوش رہتے ہو، میری طرح تم بھی جھوٹے ہو۔ وہ بیڈ پر اوندا منہ لیٹے پچھلے 2 گھنٹوں سے رو رہی تھی، مگر اس ظالم نے واپس بیڈ روم میں آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ رو رو کر اس کا میک اپ بھی مٹ چکا تھا، آنکھوں کی سوجن حد سے سوا تھی، دماغ جنجنا اٹھا تھا، مگر جس کی ناراضگی کے غم میں وہ تڑپ رہی تھی وہ دشمن جان، شاید اپنی ذات سے بھی انجان، ٹیرس پر کھڑا یقیناً سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا مرضی رو لے، جتنا مرضی تڑپ لے، وہ جب تک جاگتی رہے گی واپس نہیں آئے گا۔ اور یہی فرق تھا، ہاں یہی فرق تھا نشال اور زیغم اجلال میں۔ زیغم اسے تکلیف پہنچا کر اذیتوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ان اذیتوں کو سگریٹ کے دھوئیں سے فضا میں تحلیل کر کے خود کو کمپوز کر لیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ اور تھا، وہ اسے تکلیف پہنچا کر خود بھی اذیت میں گھری تھی۔ وہ آنسوؤں کے بہنے سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس رونے کے سوا کوئی دوسرا آپشن جو نہیں تھا۔ اپنی بے بسی، اپنی لاچاری پر تڑپتی وہ اب سلگنے لگی تھی۔ زیغم کی انا اس کی محبت پر حاوی ہے، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اب جو وہ لاتعلقی دکھا رہا تھا وہ دیکھنے کے بعد آج وہ مان بھی گئی تو تھی کہ زیغم اجلال کو اپنی انا اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ پھرتی سے بیڈ سے اتری تھی اور ٹیرس کی طرف بڑھی۔ دھندلی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، مگر لہنگا سنبھالتی وہ ٹیرس کی طرف آئی تھی اور خوبصورت جالی دار پردہ ہٹا کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے زیغم نے ایک چٹی نگاہ اس کے روئے روئے چہرے پر ڈالی۔ بکھرے بالوں اور مٹے مٹے میک اپ سمیت وہ اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ عزت نفس صرف آپ کی ہے، باقی سب پاگل ہیں، ذلیل اور بے وقوف ہیں۔ شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ زیغم نے اپنی دکھتی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ بے تاثر لہجے میں پوچھتا خود کو بے خبر ظاہر کر رہا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ جیسی بیگانگی اور سرد مہری تھی، مگر براؤن آنکھوں کی سرخی اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر نشال کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس کی بے حسی پر اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا آیا تھا۔ نہیں آ رہی مجھے نیند، وہ دھیمی آواز میں قریباً چلائی۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ہلکورے لیتا درد زیغم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ اس نے ایک طرف کونے میں پھینکی۔ نشال نے گردن موڑ کر اس کونے کی طرف دیکھا جہاں سگریٹ کے کافی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کیوں؟ پوچھتے ہوئے اس نے ایک اور سگریٹ لبوں میں دبائی۔ انداز میں اجنیت تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مکمل طور پر اس کے سامنے آتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیغم کی نگاہ
اس کی آنکھوں کے وار سے بہکنے لگی۔ روم میں جاؤ نشال، اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتے ہوئے زیگم نے قدرے سرد مہری سے کہا۔ زیگم پلیز ایسے مت کریں، مجھے نیند نہیں آ رہی، نہ ہی رات بھر آئے گی، کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ سلگتی سگریٹ انگلیوں میں دباتے ہوئے اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئی ایم سوری، لیکن پلیز آپ یہ اسموکنگ مت کریں، پلیز زیگم۔ اس کے رخسار پر اس کی شیو کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ اپنی مترنم آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ زیگم نے بغور اس کے سرخ لبوں کے سوجے کنارے دیکھے۔ جاؤ یہاں سے، بمشکل نگاہ پھیرتے ہوئے زیگم نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ زیگم پلیز، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اس کا بازو تھامتے ہوئے اس نے لجاجت سے کہا۔ اس کا بھیگا چہرہ زیگم کی بے چینیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں آپ کی اذیت، وہ کچھ کہہ رہی تھی جب زیگم نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب ترین کر لیا۔ میری اذیت کا اندازہ لگا سکتی ہو تم؟ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا وہ سلگتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نشال نے جواب میں نفی میں گردن ہلائی۔ آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بکھرے تھے۔ اس کے نا میں جواب دیتے پر زیگم نے ایک نظر اس کے شفاف گلابی لبوں کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں جنون سا تھا۔ نشال اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کی نگاہ کی وارفتگی دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل زیگم نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ اس کے نچلے لب کے کنارے پر مسل دی۔ نشال اس وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی تڑپ کر فوراً اس کے حصار سے نکلنے کو مچلی تھی، مگر اس کی گرفت فولادی تھی۔ بس اتنی ہی برداشت تھی؟ استہزائیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نشال نے بے اختیار لب دانتوں میں دبا کر اپنی سسکی روکنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اسی طرح، بالکل اسی طرح تم میرے پورے وجود کو اس سلگتی ہوئی سگریٹ سے داغ دیتی نا، تب بھی مجھے اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی آئی تم نے مجھے اپنے لفظوں سے دی ہے۔ نشال فاروقی اس کے جلے ہوئے ہونٹ کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے تکلیف زدہ سا بول رہا تھا۔ اس کا لمس نشال کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ نشال نے اپنی پانی بھری آنکھوں سے اپنے قریب اس کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ تم مجھے بھی داغ دیں زیگم، اس آگ سے داغنا چاہتے ہیں تو اسی سے داغ دیں، مگر مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس کے ہاتھ سے جلتی ہوئی سگریٹ لے کر نشال نے روتے ہوئے کہا۔ زیگم کا دل اس کی پیشکش پر دھڑک اٹھا۔ اس نے بے تابانہ نشال کے ایک ایک نقش کو دیکھا تھا۔ ایک بار سوچ لو، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے توسط سے ملی ہر تکلیف مجھے قبول ہے، کہتے ہوئے وہ روتے روتے مسکرائی۔ زیگم نے بغور تکلیف کے وہ آثار دیکھے جو مسکراتے وقت جلے ہوئے ہونٹ کے باعث اس کے چہرے پر واضح تھے۔ زیگم کو بے تحاشا ملال نے گھیر لیا۔ آئی ایم سوری، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے دیے زخم پر جھکا تھا۔ نشال نے سختی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ سانسوں کے زیر و بم میں تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ دھڑکنوں نے شدت سے شور مچایا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اس سے دور ہوا تو نشال نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنا بگڑا ہوا تنفس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیگم نے بڑی نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اسے لیے وہ کمرے کے اندر چلا آیا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے اس کے وجود سے اٹھتی سگریٹ اور دل فریب کلون کی ملی جلی مہک محسوس کر رہی تھی۔ زیگم کی جان لیوا قربت اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ سائیڈ لیمپ بجھا چکا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل سمیت اس نے زیگم کی مان جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا، مگر حقیقتاً وہ نہیں جانتی زیگم اجلال خود اس کے ایک قدم بڑھانے کا منتظر تھا، کیونکہ یقینی طور پر اس سے دور رہنا زیگم اجلال کے لیے اب محال ہی تھا۔ اس کے دل پر سے نفرت کا وہ مضبوط خول چٹک چکا تھا جسے وہ لڑکپن میں ہی اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں، اس کا دل نشال الوی کے معاملے میں کمزور ہو چکا تھا۔ ایک تنہائی کی آفت ہے، گزر جائے گی۔ لوگ دیوار سے بھی تو باتیں کر لیتے ہیں۔ کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ایک جمائی لی تھی۔ نیند کے جھونکے اس سے سونے کی درخواست کر رہے تھے۔ زرقام نے گردن موڑ کر ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی جو رات کے 3:30 بجانے والی تھی۔ مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ چیئر سے اٹھا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک اور جمائی کو روکا۔ نیند سے بوجھل ہوتی پلکوں کو جھپکتے ہوئے اس نے ایک پل کو مشال کے بارے میں سوچا تھا، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ اپنے بیڈ روم کے دروازے کا ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ کھولا اور بے دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ بنا آہٹ کیے چلتا ہوا وہ صوفے کے قریب آیا تھا۔ اس کا تھکا ماندہ ذہن اسے سونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ جب اسے کچھ یاد آیا تھا وہ آنکھیں پوری کھولتے ہوئے مڑا اور بیڈ کی طرف دیکھا جس کے بیچوں بیچ وہ کمبل میں لپٹی یقیناً سو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا تھا اور بیڈ کے اطراف میں لٹکتی پھولوں کی لڑیاں ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے
بہت آہستگی سے بیڈ کی پائندی بیٹھ گیا۔ اپنے لب بھینچے ہوئے اس نے ایک نظر کمبل سے باہر نظر آتے اس کے دمکتی پیشانی پر ڈالی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی یک ٹک اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں پر سے کمبل ہٹا دیے۔ سرخ و سفید پیروں پر مہندی کے نقش و نگار ایک الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ نرم نگاہوں سے اس کے پیروں کو دیکھتا چلا گیا۔ اتنے تسلسل سے اس کی نیند اڑنے لگی۔ اپنی سوری اپنے پاس رکھو، یہاں تمہارے انتظار میں چکر لگا لگا کر میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں اور تم۔ وشال کی بھیگی آواز اس کے سماعتوں میں زندہ ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں کو چھو لیا۔ گو اب وہ سرخ نہیں لگ رہے تھے، مگر زرکام کا دل کٹ رہا تھا۔ اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ جھکا تھا اور اپنا سر اس کے پیروں پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی پیشانی پر اس کے نرم پیروں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مہندی کی دلفریب خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا، پھر ذرا سا سیدھا ہوا اور اپنے انابی لب اس کے شفاف پیروں کو چھوا، بے اختیار چھوا اور بار بار چھوا، اتنا کہ کمبل میں لیٹی مشال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آئی ایم سوری مشی، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کا گناہگار نہیں تھا، مگر پھر بھی اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے اپنا آپ مشال کا مجرم لگا تھا، شاید اس لیے بھی کہ اب تک وہ مشال کو ان خوفناک سوچوں سے دور نہیں کر پایا تھا، ہزار چاہنے کے باوجود بھی نہیں۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ مشال سننے سے قاصر تھی، مگر اس کا لمس، اس کا بوجھل گرم سانسیں اس کے پیر کو جلاتی، اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی جھکا رہا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا، ایک بوجھل نگاہ اس کے کمبل میں چھپے نازک سراپے پر ڈالی تھی، پھر بیڈ سے اتر گیا۔ صوفے پر پڑا کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے بنا کوئی گرم شال اوڑھے آنکھیں بند کر لی۔ بیڈ پر لیٹے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ مشال نے ذرا سا کمبل ہٹا کر ادھ کھلی آنکھوں سے صوفے پر لیٹے زرغام اکرام کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی پلکوں پر ٹوٹتی نیند نے اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے اشک دیکھے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زرغام اکرام دنیا کا بہترین مرد ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند روٹھ گئی تھی، جبکہ زرغام نیند کی وادیوں میں اترا ایک اندیکھے چہرے سے لڑ رہا تھا، وہ چہرہ جو مشال کے چہرے کی بدصورتی کا ذمہ دار تھا۔ میں کچی نیند میں ہوں اور اپنے نیم خوابدہ تنفس میں اترتی چاندنی کی چاپ سنتی ہوں۔ گمان ہے آج بھی شاید میرے ماتھے پر تیرے لب ستارے سے بات کرتے ہیں۔ زمان، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ گہری نیند سے اٹھ جانے کے باعث اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے سرخ دوڑے ابھر رہے تھے۔ وہ پھر پچھلی تمام راتوں کی طرح آج بھی اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ گزرے 3 ماہ پوری شدت سے یاد آئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں زمان، کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ تڑپ تڑپ کر روتے وہ خالی کمرے میں بیٹھی زمان احمد سے سوال کر رہی تھی۔ اگر بدلہ ہی لینا تھا تو مجھے جان سے مار دیتے۔ میرا دل کیوں مارا؟ میری سانسوں کو کیوں بوجھ بنا دیا؟ زمان روتے ہوئے وہ اپنے تنفس میں اس سے مخاطب تھی، تصور میں اس سے مخاطب تھی، جو جانے کہاں کس حال میں تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی کیونکہ اسے محبت میں بے وفائی ملی تھی، دھوکہ ملا تھا، جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر بیٹھے تھے۔ اس نے اسے خود پر بھی اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی جب دروازہ دڑام کی آواز سے کھلا۔ وہ اچھل کر سیدھی ہوئی، سر اٹھا کر اندر آنے والی شخصیت کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی۔ وہ بڑی خونخوار نگاہوں سے اس کو گھور رہی تھی۔ بتا رہی کل موہی کس کا گناہ لے کر آئی ہے اپنے ساتھ؟ اور دیکھ اماں جی، سامیہ کی ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھ سے پوچھنے۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے سچ سچ بتا دے، ورنہ ارباز چاچا آ رہے ہیں کل، پھر وہ ہی پوچھے گا تجھ سے، اور تیرے یار کا تو وہ حال کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر کھڑی وہ عورت جو رشتے میں اس کی بھابھی تھی، بڑی حقارت سے اس سے مخاطب تھی۔ سامیہ نے دھندلی آنکھوں سے زلیخا بھابھی کا کرخت چہرہ دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو سامیہ کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ اری بول بھی، منہ میں یوں دہی جمائے بیٹھی ہے جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ ہاتھ نچا کر بولتی وہ اس کا دل خون کر گئی تھی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے۔ آپ لوگ بار بار یہاں آ کر مجھ سے ایسے سوالات کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں، جائیں یہاں سے پلیز۔ زلیخا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولتی وہ حقیقتاً چلائی تھی، توبہ توبہ، ایسی بے شرمی پہلے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی۔ جانے کتنوں کے کتنوں کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، جو تجھے علم ہی نہیں کہ یہ کس کا گناہ جسے پیدا کرنے کا تو ٹھانے بیٹھی ہے۔ وہ بھرپور تنفر سے بول رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تیر برداشت کرتی سامیہ کی آنکھیں بہتی آنکھوں میں برف سے چمکنے لگی۔ ہاں مجھے نہیں پتا، ہزاروں قیدی تھے وہاں جیل میں، مجھے نہیں معلوم کہ، کہتے ہوئے اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ زلیخا نے تعصب اور حقارت کے ملے جلے تاثرات سمیت نوی میں گردن ہلائی۔ آ لینے دو چاچا ارباز کو، جب پتہ چلے گا نا اس نو کے کس گندگی کی پوٹلی کو مرنے سے بچایا ہوا ہے اس نے، تو خود تیرا گلا گھونٹ کر تجھے زمین میں گاڑے گا۔ بے غیرت، بے حیا،
ایک زانی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی نا، اب دیکھ خود کو، جانے کتنے زانیوں نے تجھے گناہگار کیا، بھگت بیٹھ کر۔ اس کی حالت سے متعلق الٹے سیدھے اندازے لگاتی، وہ کڑوے لہجے میں بولتی اسے مزید توڑ گئی تھی۔ زلیخا بھابی کے جاتے ہی وہ بے دم سی ہو کر چٹائی پر سیدھی لیٹ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک ہفتے پہلے کی وہ سیاہ طوفانی رات اس کے حواسوں پر سوار ہوتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کروٹ کے بل لیٹی، ٹانگوں کو لپیٹ کر گھٹنے پیٹ سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے لیے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا محال ہو رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو زمان، آئی ہیٹ یو۔ روتے روتے وہ اسے کوس رہی تھی جو اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا۔ سامیہ زمان الوی کو محبت میں بری طرح شکست فاش ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ہار چکی تھی، کیونکہ باوجود اقرار کے وہ اس شخص سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پیار، اس کی توجہ، اس کی نرمی، اس کی دیوانگی، ہر حال اسے رلا رہی تھی، تڑپا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ زمان کی بے وفائی نہیں تھی، زمان کی وہ محبت تھی جو بارہا اس کی یادوں میں مخل ہو رہی تھی۔ کوئی وظیفہ ہے بھول جانے کا، اس کی یادیں مار ڈالیں گی مجھے۔ وہ کڑوا سا منہ بنا کر پلیٹ میں موجود آملیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زیگم جو پچھلے 3-4 روز سے اس کی یہ بے دلی نوٹ کر رہا تھا، آج جب برداشت نہ ہوا تو بول پڑا، کیا ہوا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا شہابی چہرہ پچھلے کچھ دنوں سے بجھا بجھا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، نشال نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال نے ایک پل کو تھکے ماندے انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ آئی ڈونٹ نو، کھانے پینے والی کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں تو دل خراب ہونے لگتا ہے، اور اسپیشلی یہ آملیٹ۔ بے دلی سے کہتے ہوئے اس نے لفظ آملیٹ پر اپنے دانت پیسے۔ اس کے دانت پیسنے پر وہ ہنس پڑا۔ بچی مت بنو، چپ چاپ ناشتہ کرو، شاباش۔ نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ کہہ رہا تھا، لیکن میں کہہ رہی ہوں نا، دل نہیں چاہ رہا میرا، پہلے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس پر مزید یہ آملیٹ، مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ کچھ بیزاری سے کہتی وہ چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیگم نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ نشال، کیا بچپنا ہے یہ؟ اور اگر آملیٹ نہیں لینا تو مت لو، کچھ اور لے لو، مگر ناشتہ ضرور کرو۔ اسے واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے زیگم نے اس بار قدر سختی سے کہا، زیگم پلیز نہیں نا۔ بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے نشال نے ایک بار پھر انکار کیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے زیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ نشی، تم جانتی ہو نا، مجھے ناز نخرے اٹھانے نہیں آتے، تو بس اب میں مزید کوئی انکار نہیں سنوں گا، سختی سے کہتے ہوئے زیگم نے اپنے سامنے رکھا جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ پیو یہ جوس۔ گلاس اس کے لبوں سے لگائے وہ ہنوز سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نشال نے اسے شکوہ کنار نظروں سے گھورتے ہوئے جوس کے چند گھونٹ بھرے۔ اچھا بس پلیز، اور نہیں، ورنہ وومٹ ہو جائے گی مجھے۔ بمشکل آدھا گلاس خالی کر کے اس نے گلاس ہاتھ سے پرے کیا۔ اوکے فائن، مت پیو تم، چلو آؤ میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتا ہوں، وہی بتائے گا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے زیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر کے نام پر نشال گڑبڑائی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، نشال نے جلدی سے کہا، مبادا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی نہ لے جائے۔ اب تو مجھے پریشان کر رہی ہو نشال، یا تو چپ چاپ ناشتہ کر لو، ورنہ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نشال نے ایک نظر اس کے چہرے پر چھائی سختی کو دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے گلاس میں بچا جوس حلق میں انڈیلنے لگی۔ اسے ناشتہ کروا کر وہ واپس روم میں آ گیا، اپنا والیٹ اور موبائل فون لیا اور پھر ڈیوٹی پر جانے کو بیٹھا۔ اگر طبیعت خراب ہونے لگے تو مجھے کال کر دینا لازمی، اوکے؟ اس کے قریب رکتے ہوئے زیگم نے فکر مندی سے کہا۔ نشال نے نگاہ جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند پل وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک قدم مزید قریب ہو اور ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ نشال نے احتجاجاً اپنی گردن موڑ لی، جیسے ناراضگی کا واضح اظہار کیا گیا ہو۔ زیگم نے ایک گہری نگاہ اس کی شفاف گردن سے لپٹی چین پر ڈالی، پھر مزید جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی شہرک کو چھو لیا۔ نشال اپنی آنکھیں میچ کر رہ گئی، دھڑکنوں کی رفتار ایک بار پھر بدلی۔ اپنا خیال رکھنا، اس سے دور ہوتے ہوئے زیگم نے نرمی سے کہا، پھر اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے نکلنے کو دروازے کی طرف بڑھا۔ زیگم، نشال نے اسے پکارا، وہ پلٹا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی بولو۔ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے باعجلت بولا۔ نشال کو اس کا یہی پل پل بدلتا انداز خائف کیے دیتا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ 1 یا 2 دن میں ملیحہ اور زرگام کو ڈنر پر انوائٹ کر لیتے ہیں، ابھی تو دونوں کی ہی نئی شادی ہوئی ہے، اگر دونوں کپلز ہنی مون کے لیے نکل گئے تو پھر 2-2.5 ماہ سے پہلے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ نشال نے آہستگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم ڈیسائیڈ کر لو، پھر انوائٹ کر لیتے ہیں۔
जिगम के हामी भर लेने पर वो कुछ मुतमईन सी हो गई। अपनी बात कहकर पलटा और फिर मजबूत चाल चलता वहां से निकल आया। करीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने ऑफिस में था और इसके पहुंच जाने के ठीक 30 मिनट बाद जमान अहमद इसके सामने मौजूद था। तब तक वो 2-3 फाइल्स चेक कर चुका था। बैठो जमान, इसे सामने खड़ा देखकर जिगम ने आहिस्तगी से कहा। वो इजाज़त मिलने पर चेयर घसीट कर बैठ गया। क्या रिपोर्ट है? इसने अपने मखसूस सवाल पूछा था। सर, जिन 2 मलेशियंस को हमने पकड़ा था, इनसे हमारा राब्ता हुआ है। ब्लैक मून गैंग का इरादा एक टाइम में कई शहरों से कमसुन लड़कियों को किडनैप करने का है। सवात और कलाम के कुछ इलाकों से लड़कियां उठवाने की जिम्मेदारी लंदन से आए इन नौजवानों की है, जिसका नाम जी है। इसको सपोर्ट करने में अहम किरदार पीडी नामी आदमी करेगा। इसके अलावा इस गैंग के काफ़ी आदमी इन दोनों यूरोपियंस की मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। जमान ने इसे पूरी तफसील बताई। और लाहौर, हमारे शहर की क्या खबर है जमान? जिगम के चेहरे पर इस पल सख्ती के आसार थे। सर, लाहौर में इस वक्त बहुत सख्ती है। वो लोग शहर लाहौर में ऐसा कोई काम करने से फिल वक्त तो अवॉइड कर रहे हैं, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है लाहौर से लड़कियाँ सिर्फ कोर्टों से खरीद कर ही स्मगल की जाएंगी। जमान बड़ी सरत से जवाब दे रहा था। जिगम की आंखों का सर्दपन बढ़ रहा था। ये कोटे हमारे मुल्क की शरफा ही चला रहे हैं, इनका भी इलाज करना पड़ेगा। टेबल पर रखे पेपर वेट पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए वो कुछ सोचते हुए कह रहा था। बिल्कुल, जब तक बुराई को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये बुराई किसी न किसी ज़रिए से फैलती रहेगी सर। जमान ने भी इसकी बात की ताकीद की। जिगम ने हंगार भरा, फिर दोबारा गोया हुआ। ये बताओ कि सवात और कलाम से लड़कियां उठवाने के लिए इन यूरोपियंस ने कितने दिन लिए हैं? पूछते हुए जिगम की आवाज़ में संजीदगी थी। सर, वो दोनों स्मगलर्स शिमाली इलाका जात का रुख कर चुके हैं, तो यकीनन वो अगले 1 माह के अंदर अंदर ये काम करने वाले हैं। जमान ने इसे जवाब दिया था। जिगम कुछ अपने लब भींचे सोचता रहा। ठीक है जमान, तुम इन मलेशियंस को अच्छे से ताकीद कर देना कि चौकन्ना होकर रहें। इस गैंग के किसी भी कानिंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि वो इनके लिए नहीं, अब हमारे लिए काम कर रहे हैं, वरना वो दोनों तो अब जान से जाएंगे ही। हमारा इस गैंग तक पहुंचने का मरकजी किला भी मस्मार हो जाएगा। अब की बार कहते हुए इसने पेपर वेट को घुमाया था। ये बात तो वो दोनों बखूबी जानते हैं सर। जमान ने होले से सर हिलाते हुए कहा। एयरपोर्ट से जो रिकॉर्ड लिया गया था, इससे कुछ क्लू मिला? आई मीन कोई सुराग जो मशकूक हो, या इसकी डिटेल्स में कुछ अजीब? जिगम ने पूछा था। सर, सारी डिटेल्स मैं चेक कर चुका हूँ, टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज भी देख चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। लंदन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसके नाम में या नाम के आखिर में ऐसा कोई वर्ड आए मिनजी आता है, जिसके नेम्स में ये लेटर था भी तो वो लोग मशकूक नहीं थे। इनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर था। जमान ने मुस्तैदी से जवाब दिया। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? जिगम ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी यूएसबी में मौजूद है, आप चाहें तो एक बार चेक कर लें। जमान ने फौरन जवाब दिया। दैट्स गुड। कहाँ है तुम्हारी यूएसबी? टेक छोड़कर सीधे होते हुए जिगम ने पूछा था। जस्ट ए मिनट, मैं आपके लैपटॉप से अटैच करता हूँ। जमान ने चेयर से उठते हुए फिर अपने यूनिफॉर्म की पॉकेट, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल प्लेन लग रही थी, बिल्कुल खाली, के अंदर से करीबन 1 मिनट की मशक्क़त के बाद यूएसबी निकाल ली थी। जिगम इन एहतियाती तदाबीर को बखूबी जानता था। 1 मिनट से भी कम के वक्फे में वो अपनी यूएसबी जिगम के लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका था। 15 दिनों में 2 या 3 दिन के गैप से आने वाली फ़्लाइट्स और इनसे निकलते मुसाफिर देखते हुए जिगम की निगाह बड़ी बारीक बीनी से हर शय का जायज़ा ले रही थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजरे। 3 घंटों में वो कम अज़ कम 10 बार सीसीटीवी फुटेज देख चुका था। हर पैसेंजर पर स्टॉप करके हर पैसेंजर की डिटेल्स चेक कर चुका था, मगर इससे भी हकीकतन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो बेदिली से एक बार फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हुए फिरते पैसेंजर्स को देख रहा था। अब तो इसे पैसेंजर्स के चेहरों की भी पहचान हो चुकी थी। चाय मंगवाओ यार, बेजारी से कहते हुए इसने अपनी पुश्त पर खड़े जमान से कहा। एक बार फिर से टेक छोड़कर सीधे होते होते इसने मुस्तैद होकर बैठते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। 5 मिनट के वक्फे के बाद जमान खुद चाय लेकर आया था। इसमें कुछ नहीं है सर, आई थिंक वो दोनों किसी और कंट्री की फ़्लाइट से यहाँ आए हैं। चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाते हुए जमान ने बेदिली से कहा। चाय का मग लबों से लगाते हुए जिगम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जमान, वो दोनों लंदन से ही आए हैं। कुछ है जो निगाहों से ओझल है। स्क्रीन पर निगाहें जमाए
وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، 3 سیکنڈ پر سٹاپ، زیگم نے سرد سے کہا۔ زمان نے اس کے کہنے پر فوراً سٹاپ کی کمانڈ کلک کی تھی۔ زیگم نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر بغور اسکرین کو دیکھا۔ تھوڑا سا پیچھے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چیکنگ ایریا سے نکل چکا لڑکا الٹے قدموں واپس ہو رہا تھا۔ سپیڈ کم، تھوڑا سا پیچھے، بس، ہاں بس یہی۔ زیگم کی آواز کے ساتھ ساتھ زمان کی انگلی بھی حرکت کر رہی تھی۔ زوم کرو۔ زیگم کی آنکھیں مزید سکڑ گئی تھی۔ اور زوم۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسکرین پر موجود شخص اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ پلے کرو اب۔ زمان نے پلے کی کمانڈ کلک کی۔ اسکرین پر موجود شخص گردن پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے چیکنگ ایریا سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی گرفت ہینڈ کیری پر تھی۔ ایک بار پھر پیچھے، یس، سٹاپ اٹ۔ ہاں، زوم، زوم، زوم اٹ۔ ہاں، یہی انگلی، رائٹ سائڈ سے زوم، لاسٹ فنگر، ہاں اس فنگر کو زوم کرو۔ زیگم کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے تھے۔ اس شخص کی لاسٹ فنگر زوم ہو چکی تھی۔ زیگم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ دیٹس دا پرسن، یہی ہے زی۔ اپنی چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے زیگم نے بے یقین نگاہوں سے کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیل چکا تھا، جبکہ زمان نے حیرت بھری نگاہوں سے اس شخص کی گردن پر رکھے ہاتھ کی آخری چھوٹی انگلی کو دیکھا۔ شفاف ناخن سے نیچے بہت چھوٹا نیلی سیاہی سے لکھا زی بڑا واضح تھا۔ او مائی گاڈ، یہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے زمان نے زیگم کے ہلکے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زیگم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اس لڑکے کی ڈیٹیل نکلواؤ جلد از جلد۔ اپنی چائے کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے زیگم نے اطمینان سے کہا۔ اوکے سر، کہتے ہوئے زمان اس کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ قریباً 10 منٹ بعد اس شخص کی ساری ڈیٹیل زیگم اجلال کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ محمد شاہ نواز، عمر 25 سال، مانچسٹر، لندن، شناختی علامت کوئی نہیں۔ مزید ڈیٹیل پڑھتے ہوئے زیگم بغور اس کے پاسپورٹ پر موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زمان، یہ لڑکا 25 سال کا ہے؟ پوچھتے ہوئے زیگم کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ زمان نے ایک پل کو اس لڑکے کی تصویر دیکھی۔ آئی ایم ناٹ گڈ ان اینالائزنگ، میرا تجربہ کرنے میں اچھا نہیں ہوں، زمان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کی ایج غلط لکھی ہوئی ہے، ہی از مور دین 30، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمان نے ایک پل کو نظریں چرا لی، جیسے اس کی اپنی کوئی چوری تھی جو زیگم نے پکڑ لی، جبکہ اس حالت سے بے نیاز برتتا وہ اب کہہ رہا تھا۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ اس شخص کی ساری ڈیٹیلز فیک ہیں، اس کا یہ پاسپورٹ بھی، لیکن یہ تصویر، صرف یہ تصویر اصلی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اب یہ اپنا گیٹ اپ چینج کر چکا ہو۔ بات جو بھی ہے، لیکن یہ ہم سے بچ نہیں سکتا، زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اوبویسلی، اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے زیگم نے اطمینان سے کہا۔ وہ جو مرڈر کیس تھا نا، اس کا کیا بنا؟ اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے زیگم نے زمان کو مخاطب کیا، جو اس کے پیچھے ہی تھا۔ سر، ابھی 2 یا 3 پیشیاں ہوں گی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ جاگیردار لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کو چھپانے کے لیے تاریخ پر تاریخ لیتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کیس کو ڈیل کر لوں گا، ڈونٹ یو وری۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ زیگم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج میں ڈرائیو کرتا ہوں، لائیے کیز مجھے دیجیے۔ اس کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے زمان نے نرمی سے کہا۔ زیگم جو پہلے ہی کچھ ڈسٹرب تھا، اس کے کہہ دینے پر کیز اس کی طرف اچھال دی۔ زمان چند قدموں کا فاصلہ پاٹتے ہوئے سرد سے جیپ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زیگم نے اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ زیگم کے بیٹھتے ہی زمان نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ جیپ کے سٹارٹ ہوتے ہی زیگم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، آسمان پر سورج کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سرمئی بادل آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے، موسم میں ہلکی ہلکی خنکی سی تھی۔ زیگم اپنے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کال لسٹ چیک کرنے لگا۔ ایک اور نیوز ہے سر، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے زمان نے اس سے کہا تھا۔ جانتا ہوں ارباز الوی واپس آ چکا ہے، موبائل سے نظر ہٹائے بغیر زیگم نے کہا، پھر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ایگزیکٹلی، اور آصف الوی بیچارہ لاعلاج قرار دے دیا گیا ہے، کہتے ہوئے زمان کا لہجہ زہر خند ہو گیا۔ اپنی مصروفیت کے باوجود زیگم اس کے لہجے میں گلی کرواہٹ محسوس کر چکا تھا۔ دانش، جلدی سے آفس سے باہر والی CCTV فوٹیج چیک کرو، فاسٹ۔ فون کان سے لگائے وہ دوسری جانب موجود شخص سے کہہ رہا تھا۔ کیا دکھ رہا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ 11 بجے کے بعد والی چیک کرو۔
زوم کر کے دیکھو جلدی، زیگم کی آواز میں تشویش گھلنے لگی۔ ڈیم اٹ، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک چھوڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ تم فون رکھو اور گارڈ سے کہو ایکٹیو رہیں، میں یہاں چیک کرتا ہوں، سرد سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹی۔ زمان اسی کی طرف متوجہ تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ زمان تشویش زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ نو، جلدی سے کہتے ہوئے زیگم نے سیٹ کی پشت کو تھاما اور ذرا سا باہر کی طرف جھکا۔ وہ جھکا کم، سر کے بل قریباً نیچے کی طرف لٹک گیا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رکیے، میں گاڑی روکتا ہوں، فکر مندی سے کہتے ہوئے زمان نے گاڑی روکنے کے لیے بریک پیڈل دبانے کی کوشش کی۔ اس کے ایسا کرنے سے جیپ ڈگمگانے لگی۔ زمان نے بڑی مشکل سے اسٹیئرنگ سنبھال کر جیپ کو سنبھالا۔ بریکس فیل تھے، جبکہ زیگم نے بڑی مشکل سے خود کو نیچے گرنے سے بچایا۔ گاڑی مت روکنا زمان، جسٹ اے منٹ۔ زیگم نے اپنا سر مزید نیچے کیا۔ سر، گاڑی کی بریکس فیل ہیں۔ جیپ کی بڑھی ہوئی سپیڈ کم کرنے کی کوشش کرتا زمان فکر مندی سے بولا، جبکہ نیچے سڑک کی جانب سر کے بل جھکے زیگم کی آنکھیں جیپ کے ٹائر سے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت کی ذاتی سے ایک پل کو کھلی تھی۔ بریکس فیل نہیں تھے، فیل کی گئی ہیں۔ پھولے سانس سمیت کہتا وہ سرد سے واپس پلٹا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جیپ بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ زمان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک قدرے سنسان سیدھا روڈ تھا جس کے اطراف میں اگی جھاڑیاں تھیں، خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیپ میں بام بھی ہے، کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے زیگم نے سنجیدگی سے کہا، اسٹیئرنگ پر جمے۔ زمان کے ہاتھ ایک پل کو لرزے۔ آگے سے رائٹ ٹرن لو زمان، جلدی۔ زیگم نے ٹیک چھوڑتے ہوئے کہا۔ زمان نے اس کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب تم ایک کام کرو، جیپ سے نیچے کودو، فاسٹ، میں جیپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زیگم نے اسے فوراً آرڈر دیا، جبکہ زمان یو ٹرن لیتے ہوئے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر چکا تھا اس پر عمل کرنے کے۔ اس نے ایک پل کو زیگم کی طرف دیکھا، پھر سڑک کے اطراف میں اگی جھاڑیوں کی طرف۔ سوری سر، میں ایسا نہیں کر سکتا، کہتے ہوئے زمان نے سرد سے بریک پیڈل سے پاؤں ہٹا کر ایک زوردار ٹانگ زیگم کو ماری تھی۔ نتیجتاً وہ چلتی ہوئی گاڑی سے باہر گرتا سڑک پر الٹتا چلا گیا۔ وہ یقیناً زمان کی طرف سے اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سڑک کے اطراف میں اگی جھاڑیوں میں گرتا چلا گیا۔ ایک نوکیلا پتھر اس کی پیشانی پر لگتا ہے اس کی پیشانی کو خون آلود کر گیا۔ زیگم نے بر وقت چند جھاڑیوں کو مضبوطی سے مٹھی میں پکڑ کر خود کو مزید گھسیٹنے سے بچایا۔ زیگم کو اپنے دماغ میں سنسناہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ بیٹھ کر سانس لینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر سر کو جھٹکتے ہوئے وہ ذرا سا اوپر سڑک کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ اسے زمان کو بچانا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے اپنی جیپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی پھرتی سے دور جاتی جیپ کی طرف بھاگا جو اب اتنے فاصلے پر جا چکی تھی۔ زیگم کو اپنی دھندلی آنکھوں کے باعث کافی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی پوری سپیڈ سے بھاگتا، خون سے تر ہوتے اپنے چہرے اور گردن کی پرواہ کیے بغیر جیپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ چند سیکنڈز پہلے نظر آتی جیپ کی اب دھجیاں اڑ چکی تھی۔ زیگم کے تیزی سے دوڑتے قدموں کو بریکس ہلا گئی۔ وہ شوق کی اسی کیفیت میں خود سے کافی فاصلے پر چلتی ہوئی جیپ سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کو دیکھتا چلا گیا۔ زمان، اس کے لبوں سے بے آواز جنبش نکلی۔ سر کا درد بڑھ گیا تھا، پیشانی سے نکلتا خون رخسار سے ہوتے ہوئے اس کا گریبان بھگو رہا تھا۔ زیگم تیزی سے چلتی ہوئی جیپ کی طرف بھاگا تھا، اسے خود کو اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اے عشق، یہ تفریق مناسب تو نہیں، جو حال ادھر ہے وہ ادھر کیوں نہیں؟ زرغام نے ایک اچٹی نگاہ مشعل پر ڈالی جو لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھی فون کان سے لگائے فریہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ گرے اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح سادگی کا پیکر لگ رہی تھی۔ زرغام نے میٹھی نگاہوں سے اس کے بائیں گال پر وہ سیاہ نشان دیکھا۔ اس کی سندر رنگت پر وہ نشان ہمیشہ کی طرح واضح تھا۔ وہ اپنے سامنے کھلی بک سے نگاہ ہٹا کر وقفے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے کبھی نچلا لب دانتوں میں دبا لیتی تو کبھی اپنی شہادت کی انگلی سے ناک میں چمکتی لونگ کو چھوتی۔ زرغام کا دل بے لگام ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی بک سمیٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے جاتا دیکھ مشعل نے فوراً پوچھا۔ زرغام نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو فون بیڈ پر پھینکتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔
آپ پھپھو سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو رہی ہوں، اسی لیے سوچا ساتھ والے روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے جواب پر مشال کی سنجیدہ نگاہوں پہ ایک پل کو مسکراہٹ چمکنے لگی۔ یوں کہو نا کہ میری اور ماما کی باتوں سے تم ڈسٹرب ہو رہے تھے، ورنہ تمہاری خاموشی سے مجھے تو کیا اس روم کی کسی چیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک قدم مزید اس کے قریب آتے وہ بڑے نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے غلافی آنکھوں کی چمک زرقام کو مبہوت کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں کا رنگ اسے اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے وہ، میری آنکھوں کے آج خیر نہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس کی بھاری آواز میں مسکراہٹ گھلی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ ہر وقت یہ بکس میں سر گھسائے مسٹر آئنسٹائن بنے رہتے ہو۔ پہلے صبح کالج میں اسٹڈی، کالج سے آ کر پھر اسٹڈی، اسٹڈی کے بعد پھر رات میں بھی اسٹڈی۔ کبھی مجھے بھی وقت دے دیا کرو، رکھو انہیں اور مجھ سے باتیں کرو، سنجیدگی سے بولتی۔ آخر میں وہ اسے حکم دیتی واپس بیڈ کی طرف پلٹی تھی۔ زرقام نے کچھ خوشگوار حیرت بھری نگاہوں سے اس کے پشت کی طرف دیکھا۔ مثلاً کون سی باتیں؟ اپنی مسکراہٹ دبا کر پوچھتے ہوئے وہ بھی اس کی طرف بڑھا تھا، پھر واپس کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی سی بھی۔ کافی دن ہوئے تمہاری چونچ بند ہے، اس لیے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتی وہ اپنے پیروں کو حرکت دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انداز میں لاپرواہی تھی، جبکہ اس کی لاپرواہی نوٹ کرتا زرقام سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد اس لڑکی کی حل پر نگاہوں کے سامنے رہنے کے باعث اس کے حواس ہی اس بری طرح سے جکڑے گئے ہیں کہ وہ تو اپنے اندر کے شور سے ہی گھبرا گیا ہے۔ تو بھلا جب دل کی حالت ہی اس قدر بگڑی ہوئی ہو تو پھر وہ کیوں کر زبان سے کچھ بول پاتا؟ بولنے کے لیے لبوں کا حرکت کرنا ضروری تو نہیں مشال، اور سننے والے کے لیے، مشال کے لیے صرف آواز کا شور ہونا بھی ضروری نہیں۔ یعنی بعض اوقات سننے کے لیے کسی دوسری آواز، کسی دوسرے شور میں بھی ہوتے ہیں۔ دل کی آواز، دھڑکنوں کا شور۔ کہنے کے لیے کچھ اور زبانیں بھی ہوتی ہیں، آنکھوں کی زبان، بس مقابل میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ زرقام بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بےتاب نگاہ بار بار مشال کی ناک میں چمکتی لونگ کی طرف بھٹک رہی تھی۔ ایک تو مجھے یہ تمہاری فلسفانہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کہ میں کچھ اور رہی ہوں اور جواب تم کچھ اور دے رہے ہو۔ مقدرے چڑھ کر بولتی زرقام کو بہت پیاری لگی۔ جواب میں نے درست دیا ہے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سو اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت ڈالیں۔ لبوں پر دھیمی مسکان سجائے نرمی سے بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ننھی نہیں ہوں میں، تم سے بڑی ہوں، سمجھاؤ گے تو سمجھ جاتی ہوں۔ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ اس کے فلسفے سمجھنے کے لیے جذبات سے آشنائی کی ضرورت ہوتی ہے مشی، جن سے آپ آ رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، کیونکہ جذباتی عمروں کے فرق سے بھی مبرا ہوتے ہیں، اس لیے آپ نہیں سمجھیں گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں بکس نہیں تھی۔ مشال نے خاموش نظروں سے اس کے پشت کو گھورا۔ مان وہ پلٹا، اس کی طرف دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ بکس نہیں لے جا رہا، تھوڑی دیر کے لیے آغا جان کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ آنا چاہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بچوں کی طرح صفائی دیتے ہوئے بولا۔ مشال آہستگی سے نگاہ جھکا گئی۔ وہ مڑا اور پھر وہاں سے نکل کر عبدالرحمن فاروقی صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ اکرام صاحب بھی آغا جان کے پاس بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ دونوں نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا۔ آج بابا جان اس ٹائم گھر پر پائے جا رہے ہیں؟ مسکرا کر کہتے وہ دونوں کی طرف سامنے ہی سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، میں نے سوچا آج مستقبل قریب کے ڈاکٹر صاحب کی کلاس لے لی جائے، ورنہ جانے پھر مجھے وقت ملے۔ اکرام صاحب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ دونوں باپ بیٹا کی گفتگو سنتے آغا جان آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے اکرام صاحب کیا بات کرنے والے ہیں۔ کیوں، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ زرقام فوراً سنجیدہ ہو۔ میں نہیں، تم جا رہے ہو، اکرام صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ زرقام نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب، میں کہاں جا رہا ہوں؟ پوچھتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بیٹا جان، تمہارا باپ چاہ رہا ہے کہ تم اور مشال کچھ دنوں کے لیے کہیں گھوم پھر آؤ۔ بچی جب سے آئی ہے اسی گھر کی ہو کر رہ گئی ہے، اکرام صاحب کی بجائے، آغا جان نے جواب دیا۔ زرقام ایک پل کو پرسکون ہوا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ لے جاؤں گا، آپ بتائیں کہاں لے کر جاؤں؟ ڈنر پر نہ لے جاؤں؟ پوچھتے ہوئے وہ دھیمے سے ہنسا تھا۔ اس کے شریر انداز پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ لاڈلے، یہ شہر اور اس کی رونقیں دیکھنے کو تو پوری زندگی پڑی ہے، فی الوقت تم اسے شمالی علاقہ جات دکھلا لاؤ، یا اگر وہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہے تو میں سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس کروا دیتا ہوں، 1 منتھ کے لیے وہاں چلے جاؤ۔ پاسپورٹ تو تم دونوں کا ہی بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے اسے اپنا پلان بتایا۔ رحم کرے بابا جان، 1 منتھ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو کالج سے 1 دن کی چھٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، بہت لاس ہو جائے گا۔
ابھی ایسا مت سوچیں پلیز، ایگزام کے بعد آپ جہاں چاہیں گے میں وہیں لے جاؤں گا آپ کی بیٹی کو۔ زرگام نے انہیں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اکرام صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جبکہ آغا جان مسکرائے بنا نہ رہ گئے۔ نو ڈرامے بازی زر، چپ چاپ مشال کے پاس جاؤ اور اسے کہو پیکنگ کرے، تم دونوں کل صبح جا رہے ہو بس۔ اکرام صاحب نے اسے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ مگر بابا جان، ایک منتھ، نو نیور، بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی تو اس دور سے گزر چکے ہیں، پر مجھ معصوم پر یہ ظلم کیوں؟ وہ معصومیت کی عمارت بنا بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ بابا کی جان، اس دور سے گزرا ہوا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرامے مت کرو۔ میں جانتا ہوں تم کور کر لو گے، اکرام صاحب نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ زرگام ایک پل کو نگاہ جھکا گیا۔ وہ اپنے آپ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ بلا شبہ یہ بات تو وہی جانتا تھا مشال کے وجود سے نگاہیں چرانا کس قدر کٹھن امر ہے۔ پریشان مت ہو بیٹا، تم زیادہ تردد مت کرو، 1-1.5 ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے مشال کو سوئٹزرلینڈ کے بجائے ہمارے ملک کی سرزمین کا قدرتی حسن زیادہ اچھا لگے گا، نرمی سے کہتے ہوئے آغا جان نے بات کا اختتام کرنا چاہا۔ زرگام بڑبڑا کر رہ گیا۔ رہنے دیجیے نانا جان، اگر زرگام کو پرابلم ہو رہی ہے تو رہنے دینا پلیز، جانا ضروری تھوڑی ہے۔ ویسے بھی میں گھر میں بور نہیں ہوتی۔ کمرے میں آتی مشال، جو ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی، کہتے ہوئے نرمی سے مسکرائی۔ اس کو آتا دیکھ زرگام ایک پل کو چونک اٹھا، پھر چور نگاہوں سے اکرام صاحب کی طرف دیکھا جو اسے سخت نظروں سے گور رہے تھے۔ اس نے بے چارگی سے آغا جان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں باخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی نوازی سب سن لے گی، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اسے، دل میں تو لڈو پھوٹے پڑے ہیں، مگر بس اسے دوسروں کو تنگ کرنے کی عادت ہے۔ زرگام کو چھیڑتے ہوئے آغا جان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ان کی بات پر زرگام نے فوراً تاکیدی انداز میں گردن ہلائی۔ مشال نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، جو اب کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے بھلا؟ بس کچھ لیکچرز کا مسئلہ ہے، وہ مس ہو جائیں گے، لیکن اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس، آن لائن کلاسز اٹینڈ کر لوں گا، سمپل۔ لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کی بات بدلنے پر مشال نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا تھا، پھر ہولے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مشی بیٹا دیکھو، شاید شازمہ تمہیں بلا رہی ہیں، اسے وہاں سے بھیجنے کو آغا جان نے جلدی سے کہا۔ مشال جو وہاں بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، ان کا ایسا کہہ دینے پر اچھا میں دیکھتی ہوں کہہ کر باہر کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ بابا جان، آپ کے پوتے نے کیسے بیوی کے آتے ہی اپنا بیان بدل ڈالا ہے۔ مشال کے جاتے ہی اکرام صاحب قدرے خفگی سے بولے، یار بابا کیا آپ کو نہیں پتا آپ کی بہو پوری ہٹلر ہے، ناراض ہو جائے گی نا ایک بار تو منانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، انہوں نے انٹری ہی موقع پر ماری ہے، بیان نہ بدلتا تو کیا کرتا، بے چارگی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں آغا جان کو آنکھ ماری تھی۔ اکرام صاحب کی زیرک نگاہوں سے اس کی یہ حرکت مخفی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے تب کر عبدالرحمن فاروقی صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دادا پوتے نا؟ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس دیے۔ آخر میں اکرام صاحب کو ہنسی بھی ان دونوں کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ دفتن موبائل پر ہونے والے بیل نے ان تینوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اکرام صاحب نے اپنا بجتا ہوا موبائل جیب سے نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ کال ریسیو کر کے انہوں نے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا، جس پر وہ بولے، یس اکرام فاروقی اسپیکنگ۔ جی وہ میرا بیٹا ہے وہ، کہتے ہوئے ان کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ ان کے چہرے پر پھیلے تشویش کے آثار دیکھ کر زرگام ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا، جبکہ اکرام صاحب اب کھڑے ہو چکے تھے۔ بابا از ایوری تھنگ فائن؟ انہیں پریشان دیکھ کر زرگام نے فکر مندی سے پوچھا، مگر اس کے سوال سے انجان وہ فون پر اب کہہ رہے تھے، کون سے ہاسپٹل میں؟ دوسری جانب سے کوئی انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ اوکے میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتا ہوں، کہہ کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر آغا جان کی طرف دیکھتے جو متفکر سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اکرام صاحب کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ؟ انہوں نے قدرے بے چینی سے اکرام صاحب کی طرف دیکھا۔ زیگم کی جیپ بلاسٹ ہو گئی ہے، انہوں نے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ یا اللہ خیر! آغا جان کے لبوں نے بے اختیار جنبش کی تھی۔ دروازے میں کھڑی شازمہ بیگم نے سہارے کے لیے دیوار کو تھام لیا۔ اکرام صاحب سرعت سے ان کی جانب بڑھے۔ اکرام میرا بیٹا، اکرام میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے قریب آتے ہی ان کا بازو تھامتے ہوئے گڑبڑائی تھی۔ زرگام نے بھی اپنے پھٹے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آغا جان کو سنبھالا۔ ریلیکس شازمہ، وہ جیب میں نہیں تھا، مگر اسے کافی چوٹیں آئی ہیں۔ ہم چلتے ہیں، تم اس کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بازو ان کے گرد پھیلاتے ہوئے اکرام صاحب نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہاں موجود تینوں نفوس کو ان کی بات پر بھی کچھ سکون ہوا، اور پھر اگلے 15 منٹ بعد وہ چاروں اکرام صاحب کی گاڑی میں ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے، جبکہ زرگام ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساری بات سے بے خبر مشال اماں بی کے ساتھ فاروقی ہاؤس میں ہی تھی۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔